بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں عمران خان کو میسج پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ فائنل میسج ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور اس پوری سچویشن میں یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسائیڈ نیوز ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے کہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج عمران خان صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اب معاملہ کس طرف جائے گا، پیغام کیا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے کہ خان کی قریبی شخصیت بھی اس پوری سچویشن کو جس طرح سے دیکھ رہی ہے، انہوں نے بھی یہ ساری تفصیلات خود بتا دی ہیں کہ all is not well۔ خبر نہیں ہے، تجزیہ نہیں ہے، خبر دوں گا آپ کو کہ اس وقت حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے آج میڈیا سے جو ہے وہ گفتگو کی، اور جو ان کے بارے میں ایک سوشل میڈیا پر نیریٹو تھا کہ انہوں نے ایک تقریب میں غلطی سے شرکت کر لی ہے، تو اس پر آج ان کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر داخلہ کی امریکہ میں چین مخالف تقریر میں شرکت کی خبروں کی تردید، نوجوانوں کی ایک تقریب میں میری شرکت کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اس قسم کے پروپیگنڈا سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جناب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا دورہ امریکہ کا مقصد دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر حکمت عملی ترتیب دینا ہے، کیونکہ دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں بلکہ یہ سب کی مشترکہ لڑائی ہے، اور پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اس سلسلے میں میرا دورہ امریکی مقامی سیاستدانوں سے ملاقاتوں پر مشتمل ہے، جن کا مقصد دہشت گردی کے خلاف مل کر ایک مؤثر پلان بنانا ہے۔ اب یہاں پر جناب محسن نقوی صاحب نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا ہے، جس کو لے کر وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ غلطی سے وہ جو ہیں وہ چین مخالف ایک میٹنگ میں چلے گئے تھے یا ایک کانفرنس میں چلے گئے تھے، تو آج ان کی جانب سے اپنی پوزیشن کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مذاکرات رک چکے ہیں، مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہہ دیا کہ جناب ہم مذاکرات جو ہیں وہ نہیں کریں گے، اور پھر دوسری جانب عمران خان جو ہیں انہوں نے KPK میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ جنید اکبر کو لگا دیا، KPK کی صدارت جنید اکبر کو سونپ دی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خان جو ہے وہ جناب لڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ مہاذرائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی سچویشن سے یہ لگ رہا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ صوبائی صدارت میں تبدیلی کے بعد تنظیمی سطح پر بھی تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری کا بھی جو ہے ان کی تبدیلی بھی متوقع ہے، اور نئے تنظیمی ڈھانچے میں عاطف خان اور ارباب شیر علی کو اہم ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ تحریک انصاف کی ضلعی انتظامیوں میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ اب KPK میں اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب اس سے نظر آتا ہے عمران خان کا یا PTI کا سٹانس کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سوچ کیا رہے ہیں؟ خان یہ سوچ رہا ہے کہ اگر وہ 2-2.5 سال مزید مشکل میں گزار لیتے ہیں تو ان 2-2.5 سالوں میں وہ پریشر بلڈ اپ کریں۔ پریشر کیسے بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم دھرنے کریں گے، ہم جو ہیں وہ لانگ مارچ کریں گے، اور ہم 8 فروری کو باہر نکلیں گے یا لوگوں کو باہر نکالیں گے، تو پریشر بلڈ اپ کریں گے سسٹم کے اوپر کہ شاید سسٹم جو ہے وہ ہماری بات ماننے کو تیار ہو جائے۔ لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم گھٹنے ٹیکنے پر راضی نہیں ہے، نہ سسٹم جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے گا۔ دوسری طرف کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ اس وقت عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بارے میں بار بار بیانات دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میری طاقت ہے، تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پریشر کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ کریں۔ پھر امریکہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی کال آ جائے گی، تو اس پوری سچویشن کو اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں انالائز کرتے ہیں تو یہ 3 چیزوں پر عمران خان اور PTI جو ہے وہ کھیل رہی ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے۔ لیکن اب دوسری طرف کی جو سٹینڈنگز ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ عمران خان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، محاذرائی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے پاکستان جو ہے وہ ان کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جیسے ہمیں 9 مئی کو کرنا پڑا ہے، 26 نومبر کو کرنا پڑا۔ یہ ریاست پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ کوئی مر گیا، چاہے فورسز سے مرے، یعنی کہ کوئی ہمارا فوجی جوان شہید ہوئے یا کوئی ہمارا پولیس والا شہید ہوئے، پاکستانی، ہماری عوام میں سے کسی کو گولی لگے وہ پاکستانی، فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے۔ یہ خان صاحب نعرہ لگاتے ہیں، یہ پوری قوم کا نعرہ ہے، یہ خان کا نعرہ نہیں، یہ پوری قوم کا نعرہ ہے کہ کوئی غدار نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کو بتا دیا گیا، انسائیڈ سورسز میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس ایک اہم شخصیت گئی جو ان کے قریب بھی ہیں اور عمران خان پر یقین بھی رکھتے ہیں،
ان کی خبر ایسی ہے کہ آپ ان کو ڈنائی بھی نہیں کر سکتے. خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شاید مجھے برگلانے کی اس طرح کی سچویشن ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. قریبی شخصیت ہیں, تو انہوں نے عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ریلیف مل جائے گا تو ریلیف آپ کو نہیں ملے گا. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ یہاں پر پی ٹی آئی کو, بانی پی ٹی آئی کو, عمران خان کو پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ریلیف مل جائے گا, آپ جیل سے باہر آ جائیں گے, اور آپ یہ بھی دیکھیں گے جو مذاکرات رک چکے ہیں, اور آپ اس کو امیجنری چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عمران خان بیٹھے ہیں, ایک طرف ہمارے طاقتور بیٹھے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے. تو دوسری جانب والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو رہا نہیں کر سکتے, فی الفور رہا نہیں کر سکتے. آپ عدالتوں کے اندر جائیں, آپ چیزوں کو انالائز کریں, وہاں پر دیکھیں ہمارے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں ہے. تو جو یہ شخصیت نے عمران خان کو پیغام پہنچایا, یہ پس پردہ بھی عمران خان کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے رہے. اب انہوں نے یہ فائنل پیغام پہنچایا, لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پہنچا دیا کہ حالات بہتر نہیں ہیں. اگر آپ راستہ کھولنا چاہتے بھی ہیں, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا پڑے گا, تنقید بند کرنا پڑے گی, آپ کو ایک بیک فٹ پر جانا پڑے گا, آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, وہاں سے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں تاکہ حالات جو ہیں وہ اس کو نارملائز کیا جا سکے. لیکن عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے محاذرائی مزید بڑھ رہی ہے. تو پاکستان کی خاطر, ریاست کی خاطر یہاں پر آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری اکانومی کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ الگ نقصان ہے, اس سوشل میڈیا کو الگ نقصان ہے. ظاہر ہے بہت ساری لوگوں کی جانیں خطرے کے اندر ہے, تو اس سے بہتر کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں. یہاں پر مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو نیگوشیشنز کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مذاکرات کے ذریعے حل نکل سکتا ہے. تو بیرسٹر گوہر نے بھی اس حوالے سے جناب ایک اہم اعلان کیا ہے, تو وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں. عرفان صدیقی صاحب جو سربراہ ہیں جو حکومتی کمیشن ہے, مذاکراتی کمیٹی ان کے, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات ابھی نہیں چھوڑنے چاہیے. تو اس پر جناب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حکومت کمیشن کا اعلان کرے پھر دیکھیں گے. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. حکومت نے ابھی تک 7 دنوں کے اندر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا, تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حکومت کمیشن کا اعلان کرے پھر دیکھیں گے, اور حکومت نے کمیشن کی تشکیل میں بھی تاخیر کی ہے. پی ٹی آئی کا فیصلہ وہی ہے جو عمران خان نے کہا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں. اور اس پر حکومت بھی پریشان ہے کہ اچانک سے مذاکرات کیوں جناب آپ نے ڈیلے کر دی ہیں, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیسری مذاکراتی نشست کے اندر جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے. تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں پس پردہ کوئی معاملات طے نہ ہو جائیں, کہیں اور بات نہ چل رہی ہو. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی چاہے حکومت کے ساتھ بیٹھے, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے, آپ کو ایک قدم شاید پیچھے ہٹنا چاہیے, شاید نہیں بلکہ پیچھے ہٹنا چاہیے. دیکھیں یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ فوج بھی ہماری ہے, ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے. اور آپ کو اگر ملک کو آپ ہنستا بستا دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ ملک کو آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آپ کو اس طرح سے محاذرائی نہیں کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, جنگ ہے, لڑائی ہے, آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا پہ لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.